صدر سپریم کورٹ بار کے اور تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ حامد خان صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ قانونی جو پہلو ہے اس کی طرف ذرا بعد میں آتے ہیں، یہ جو حکومتی سطح کے اوپر تماشا لگا ہے اور جس طریقے سے پہلے نوٹیفیکیشن کے اجراء کے اوپر جو کھیل کھیلا گیا اور اس کے بعد جب نئے سرے سے معاملات جو ہیں عدالت تک پہنچے اور سارے سکم جو ہیں وہ سامنے آئے، اس کے بعد جو نظیر ملی ہے، یہ تو بنیادی طور پہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ نااہلی ہے، کیا ہے؟ قانونی ٹیم جو ہے اس نے صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا ہے۔ چیف آپ تو خود عدالت میں تھے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ڈگریاں چیک کراؤ۔ جی ندیم صاحب، یہ تو بات ظاہر ہوئی ہے کہ جو مشیر تھے یا جو قانونی ٹیم تھی جنہوں نے یہ ساری نوٹیفیکیشنز وغیرہ کروائی ہیں اور جو ان کو مشورے دیے ہیں، وہ تو واضح طور پر ایکسپوز ہو گئے ہیں، بلکہ ان میں جو کمی ہے بالکل سامنے آئی ہے۔ حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا، کیا یہ مطلب میں آپ سے یہ اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے جو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور انتظامی معاملات میں اتنی بھانج ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن سمری اور نوٹیفیکیشن کے الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ تو جو جسے کہتے ہیں کہ ایک نہایت شرمناک صورتحال ہے کہ آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کے دفتر کو بھی آپ کو نہیں لگتا امبیرس کیا ہے اپنی نااہلی سے اور ان کو اس ساری سچویشن میں لا کے؟ جی بالکل صحیح کہتے ہیں، اور آج شاید لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ اس کے آفس کو شٹل کاک بنا دیا ہے، اور جو کہ ایک بڑے آفس کی ایک طرح سے توہین ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں پر وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں جو سامنے بتائی نہیں جا سکتی اور اس کے پیچھے عوامل کچھ اور ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کے معاملات تو پھر ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کون سی ایسی کمپلشن ہے کہ آپ نے ضرور ایک آرمی چیف کو توسیع ہی دینی ہے؟ کیوں دوسرا کوئی شخص جو کہ انتظار میں ہے، جو کہ اس آفس کا اہل بھی ہے، اس کو آپ کیوں نہیں سلیکٹ کرتے؟ کیا ایسی کمپلشنز ہیں کہ توسیع کا معاملہ جو اس ملک میں ایک غلط روی چل پڑی ہے بڑے سالوں سے، اس کو ایک دفعہ ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ آئین نہ قانون میں کہیں پر بھی ایکسٹینشن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ ری اپوائنٹمنٹ کا کوئی ذکر ہے۔ تو یہ غلط فیصلے یا غلط تقرریاں ہوتی رہی ہیں ماضی میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تقرریوں جو ہے مستقل ہوتی چلی جائیں اور ان کو اسی طرح سے رکھا جائے جس طرح سے اس وقت ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں اس میں بڑے اہم اشارے کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بھائی جب آپ کی ٹرم پوری ہو جائے تو آپ عزت سے گھر چلے جاؤ، اور مزید اس میں ایکسٹینشن کی کوشش نہیں، نہ دباؤ ڈالنا چاہیے حکومت پر کہ اس کی ایکسٹینشن کی جائے، اور اس طرح سے انسٹیٹیوشن کو بطور انسٹیٹیوشن چلنا چاہیے، ادارے کو ادارہ سمجھا جانا چاہیے۔ اور جو جیسے کل انہوں نے کہا تھا اور اپنی آرڈر میں بھی لکھایا تھا کہ ایک فرد واحد کی وجہ سے نہیں ملک میں سیکیورٹی کا نظام قائم ہوتا، بلکہ ایک ادارے کی وجہ سے ہوتا، اور یہ ذمہ داری ملک کی سیکیورٹی کی بھی ذمہ داری ادارے کی ہے، کسی خاص شخص کی یا فرد کی نہیں ہوتی۔ اس میں نہیں حامد خان صاحب، میں آپ سے حامد خان صاحب جی میں آپ سے شروع کر رہا ہوں اور پھر میں عرفان قادری صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ اب جو چیف جسٹس صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اور اس کو سکم کو دور کریں اور نیا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے اب وہ لے کر آئیں، تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ طریقہ کار تو آرٹیکل آئین کے 243 میں ہی ہے، کیا سپریم کورٹ اس میں سے راستہ نکالتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور آپشن بھی ہے حکومت کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات اشاروں میں جو کہی گئی ہے بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں آئین اور قانون میں گنجائش نظر نہیں آئی ایکسٹینشن کی، لہذا بجائے کہ ہم یہ آرڈر پاس کریں
ایک ادارے کے سربراہ کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی اس معاملے کی درستگی کر لیجئے گا، نیا سربراہ مقرر کیجئے گا، نئی ٹرم کے لیے، ٹرم تو کل ختم ہو جائے گی، پرسوں سے ایک نیا سربراہ ہونا چاہیے جو ان آفس ہو۔ تو میرے خیال میں یہ اشارے کنائے کافی ہیں حکومت کے سمجھنے کے لیے کہ اس معاملے کو مزید طول نہ دی جائے، بلکہ جو مقصد ہے قانون اور آئین کا کہ یہ ادارے جو ہیں وہ خود بخود اپنے مسائل افراد نہیں بلکہ ادارے طے کرتے ہیں، تو اگلا چیف آف آرمی اسٹاف ودن اے ڈے اور سو مقرر کر دیا جائے تاکہ جو موجودہ ہیں وہ بھی عزت سے گھر جائیں اور نیا چیف آف آرمی اسٹاف اپنے فرائض کے انجام دہی شروع کرے۔ تاہم لگتا ہے کہ عدالت حکومت کو بھی امبیرس کرنے سے بچانا چاہتی ہے اور ہمارے فوج کے ادارے کو بھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی آرڈر نہ پاس کریں اس اپوائنٹمنٹ کو کالعدم کرنے کا، یہ خود ہی اس معاملے کو طے کر لے۔ ان کو ان 2 دنوں کی جو ہیئرنگ ہے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس طرح سے اپوائنٹمنٹ یعنی ایکسٹینشن دینا جو ہے وہ قانونی اور آئینی طور پر جسٹیفائی نہیں ہو رہا۔ اگر نہیں ہو رہا تو اس کا سد باب تو ہے نا آپ کے پاس، سد باب یہ ہے کہ آپ نئی اپوائنٹمنٹ کریں، کسی اور جنرل کوئی اپوائنٹمنٹ کریں، اس میں کوئی ایسے امر مانے نہیں ہے، نہ کوئی مشکل ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ ضرور ایک ہی فرد کو آپ نے بار بار جو اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، ری اپوائنٹ کرنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہیں نہیں لکھا۔ لہٰذا آپ ادارے کو وہاں پر لیڈرشپ بدلتی رہتی ہے اور کوئی حرج نہیں ہے اگر لیڈرشپ بدلتی رہے، اس طرح سے ادارے چلتے ہیں، ادارے قائم رہتے ہیں، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، ان میں جب نئی لیڈرشپ آتی رہتی ہے۔ عرفان قادر صاحب، یہ فرمائے گا کہ آپ اگر اٹارنی جنرل ہوتے اور آج جس جگہ کے اوپر صورتحال کھڑی ہے، آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہوتا؟ ماضی کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو obviously اس چیز کو دیکھتا ہوتا کہ جی یہ جو معاملہ ہے آیا یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ نہیں آتا، اور اپیرنٹلی جتنا کیس پاکستان میں اب ڈیولپ ہو چکا ہے وہ تو اس دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ تو اگر میں اٹارنی جنرل ہوتا تو قدرتی بات ہے کہ میں پہلے تو اس بات پہ سیٹسفائی ہوتا کہ حکومت نے جو ایک اقدام کیا ہے آیا ان کے پاس وہ ویلڈ لیگل گراؤنڈز تھیں، وہ ویلڈ ریزنیبل گراؤنڈز تھیں جن کی بنیاد پہ حکومت نے ان کو توسیع دی ہے، اور اگر وہ گراؤنڈز نہ ہوتی حکومت کے پاس تو قدرتی بات ہے پھر میں حکومت کو کہتا کہ جی ہماری پوزیشن جو ہے عدالت میں امبیرسنگ ہو جائے گی اور یہ جو گراؤنڈز ہیں آپ کی یہ واقعی ٹینیبل نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت مجھے سیٹسفائی کر دیتی کہ یہ گراؤنڈز ٹینیبل ہے اور یہ جو مخصوص شخص ہیں یہی سب سے سوٹیبل ہیں اس تعیناتی کے لیے، تو پھر ڈیفینیٹلی میں کورٹ کو وہ وجوہات بتاتا۔ لیکن اب عدالت کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، کہ وہ وجوہات ابھی تک نہیں بتائی جا سکی کہ کیوں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں فی الحال انڈسپینسیبل ہیں، اور ان کو 3 سال کی توسیع جو دی گئی ہے تو اس میں ان کو پریفر کیا گیا ان تمام لوگوں پہ۔ نہیں، اس میں عرفان قادر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں جو عدالت کے اندر معاملہ چلا گیا ہے وہ حکومت کا اپنا جو رویہ ہے، جس طریقے سے نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا گیا، جو سمری موو کی گئی، اس میں اپوائنٹمنٹ کا لفظ ہے، نوٹیفیکیشن ایکسٹینشن کا جاری ہو جاتا ہے، تو یہ مذاق ماضی میں تو نہیں ہوئے نا، یہ تو ابھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پھنس گئے۔ نہیں، دیکھیں یہ جو پروسیجر کو جو میٹیکلسلی فالو کرنا ہوتا ہے نا، پروسیجر وہ پاسبل کئی دفعہ نہیں ہوتا، اور پروسیجر جو ہے اس کو آپ اس پیرائے میں نہیں دیکھتے کہ اگر اس کی بہت اسٹرکٹ آبزروینس نہیں ہوئی تو اس کو ایک سٹمبلنگ بلاک بنا دیا جائے، بلکہ ایک اوور آل ویو لیا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے آیا یہ جائز طریقے سے ہوئی ہے، آیا یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے اس کو کرنے کی۔ اگر تو اوور آل جسٹیفیکیشن ہو اور پھر کوئی پروسیجرل irregularities بیچ میں آتی ہیں تو وہ مٹیریل نہیں ہوتی، لیکن اگر اوور آل جسٹیفیکیشن ہی نہ ہو تو پھر وہ جو irregularities سامنے آتی ہیں وہ اس بات کو فردر اسٹیبلش کرتی ہیں
کہ یہ سارا جو پروسیس ہے یہ سارا پروسیس ہی اب پولوٹ ہو چکا ہے. یہ بات ہے. تو ہر کیس کے چونکہ اپنے فیکٹس ہوتے ہیں تو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کوئی نہیں لے کیا جا سکتا. کچھ کیسز میں تو پروسیجر کی جو چھوٹی موٹی وائلیشن ہوتی ہے ان کو دیکھا بھی نہیں جاتا. اگر کہ اوور آل آپ امپیکٹ جو ہے اس کا صحیح ہو تو یہ قانون کا بڑا مشہور میگزم ہے, ایکوٹی امپیوٹس این انٹینشن ٹو فلفل این آبلیگیشن. اوور آل انٹینٹ جو ہے وہ کورٹ نے دیکھنی ہے, اوور آل اسپرٹ کورٹ نے دیکھنی ہے. اور یہاں پہ بھی عدالت جو ہے اوور آل اسپرٹ کو دیکھ رہی ہے. وہ کوئی پروسیجر میں اس لیے وہ جا رہے ہیں کہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف کہ آپ اوور آل اسپرٹ کو میٹ کر رہے ہیں بلکہ عجیب کوانسیڈنس ہے کہ یہ جو پروسیجر ہے اس میں بھی ایک غلطی نہیں ہے, تواتر سے بہت ساری غلطیاں ہیں. تو وہ ایک کورابریٹو عدالت کے پاس ایک گراؤنڈ آ جاتی ہے, ایک سپورٹنگ گراؤنڈ آ جاتی ہے کہ جی جو اوور آل اسپرٹ ہے وہ بھی میٹ نہیں ہو رہی اور یہ جو باقی سارا پروسیس ہے وہ بھی ایک قسم کا نظر آ رہا ہے کہ اس میں ڈیو ایپلیکیشن آف مائنڈ نہیں ہے. اچھا, اس میں حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات جو پوچھی گئی کہ جی جنرل جو ہے ریٹائرڈ جنرل دوبارہ تعینات ہو سکتا ہے, تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی جنرل ریٹائر نہیں ہوتا, کمان کی تبدیلی تک جو ہے وہ رہتا ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی ونڈو دکھائی دیتی ہے کہ راستہ جو ہے نکل سکتا ہے اگر قانونی تقاضے جو ہیں وہ اس طریقے سے پورے کر دیے جائیں اور جواز فراہم کر دیا جائے؟ دیکھیے بات یہ تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. بہرحال میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی رینک کا شخص جو ہے وہ ریٹائرمنٹ سے ویسے ہی مبرہ ہوتا ہے. یقینی طور پہ وہ ریٹائر ہوتا ہے اور ساری دنیا میں ہوتے ہیں ریٹائرڈ. اور نہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ جب ایک دفعہ ریٹائر ہو جاتا ہے جنرل تو اس کو پھر سے واپس لا کے فوج کا سربراہ نہیں بنایا جاتا. یہ تو اس طرح سے تو ایک عجب سارا نظام ہی الٹ پلٹ جائے گا, کیونکہ ہر ایک اپنے وقت میں اس کو یہ امید ہوتی ہے, توقع ہوتی ہے کہ اس کی باری آئے گی. یہ تو نہیں کہ وہ بیٹھے اس وقت اپنے وقت پہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور یکایک کہیں سے کوئی 10 سال پرانا ریٹائر شدہ جنرل آ کے اس کو لگا دیا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کو بہت بڑی غلطی لگی ہے ان کو جب انہوں نے یہ کہا کہ جنرل ریٹائر نہیں ہوتا اور ریٹائرڈ جنرل کو کبھی بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ میرے نزدیک کوئی اس میں کسی قسم کی منطق مجھے نظر نہیں آئی. لیکن حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ عدالت بہت آج اس پہلے نقطے پر ہی بہت زیادہ جو ہے وہ بحث ہوتی رہی, بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بار بار اٹھائے جاتے رہے. اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جائیں اور درست کر کے لائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس پھر کیا آپشنز کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بڑے واضح آپشن ہے, کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تو ورچولی کالعدم ہو چکی ہے جس کے مطابق توسیع دی گئی تھی. لہٰذا انہیں نئی نوٹیفیکیشن جاری کرنی چاہیے, ایک نئے شخص کو, ایک نئے جنرل کو کی تعیناتی کرنی چاہیے جو کہ ہو سکتی ہے آرٹیکل 247 کے تحت ہو سکتی ہے. جب پچھلا نوٹیفیکیشن غیر مؤثر ہو گیا تو نیا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے, اور اس لیے غیر مؤثر ہوا کہ وہ تقرری جو تھی یا توسیع جو تھی وہ آئین کے مطابق بظاہر نظر نہیں آ رہی, جس کو ہم پرائما فیسی کہتے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا آپ اس چیز کو آپ درست کر سکتے ہیں تاکہ یہ امبیرسمنٹ جو حکومت کے لیے اور فوج کے ادارے کے لیے ہے یہ فی الفور ختم کی جائے, اور آپ پروسیس کر کے نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کریں تاکہ وہ ذمہ داریاں سنبھال لے. عرفان قادری صاحب یہ فرمائیے گا کہ مطلب حکومت کی ایک قانونی ٹیم ہوتی ہے, جس طریقے سے یہ اس ساری صورتحال کو لیا گیا, جس طریقے سے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے, میرا مطلب ہے کیا یہی رویہ ہوتا ہے, یہی تساہل ہوتا ہے, یہی صرف نظر ہوتا ہے, یہی جلد بازی ہوتی ہے, پینک ہے, کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ کورٹ کے کہنے پہ بہت ساری انہوں نے پروسیجرل غلطیاں جو ہیں اپنی طرف سے ان کو درست کیا ہے, تو کورٹ ہی کے کہنے پہ پھر نئی تقرری جو ہے وہ, کیونکہ کورٹ اس طرف تو
कोर्ट ने मेन बात तो यही की है ना कि जी वाई इंसिस्ट, यहाँ पे इन्हीं का नाम क्यों लिया जा रहा है, और वो जो वजह बताई जा रही है वो वेग है। तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, हामिद खान साहब का जो व्यू है वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि वो फिर अगर नया शख्स आप अपॉइंट कर देते हैं तो वो तो फौरन ही मामला बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है, फिर तो कोर्ट के पास कोई भी बात नहीं रह जाती करने के लिए। और उसमें अगर वो शफाफ प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, प्रोसेस को सही तरीके से मामले को प्रोसेस करते हैं, तो फिर तो कोई अमर माने नहीं रह जाता। तो वो तकर्री जो है वो बिल्कुल एन आइन और कानून की रूह के मुताबिक हो। लेकिन माजी में इरफान कादिर साहब, जनरल कियानी का मामला भी तो सामने है ना? जी देखें, जनरल कियानी का मामला जो है उसकी जो स्ट्रिक्ट लीगल स्क्रूटनी है, जिसको कि हम वो स्क्रूटनी कहते हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू में होती है, उस तरह की तो स्क्रूटनी उसकी कभी हुई ही नहीं थी। उस वक्त तो एक तासुर ये था कि जस्ट क्योंकि सदर पाकिस्तान ने कर दिया है तो ये ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली किसी ने कंटेस्ट ही नहीं किया। या कि वो जज साहबान हैं जिनके पास कोई मामला इस तरह का गया है, उन्होंने इस बारीक बीनी से सारी चीज को नहीं देखा जो कि अब देखा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो भी तो हमें बहुत सारा सबक सिखा रही है हम सबको कि ये क्यों होता है कि हमारे एक खास इदारे के जो हमारे जो चीफ हैं उनको इतना लंबा अरसा दे दिया जाता है जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक में नहीं है। तो ये पाकिस्तान ही में ये इतनी सी पिक्यूलियर सिचुएशन क्यों डेवलप हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सोच तलब हैं और इन्हीं चीज़ों को अदालत सोच रही है और यही मलूज़े खातिर रखते हुए मेरा ख्याल है कल वो फैसला भी करेंगे इस पर। अच्छा, इसमें हामिद खान साहब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है अगर वो ये समझती है कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसी इतलात हैं कि जिसकी बिना के ऊपर वो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनकी तौसीक को बड़ा ठोस जवाब जो है वो फराहम कर सकती है, वो इन कैमरा ब्रीफिंग भी मांग सकते हैं। और अगर उन्होंने कोई गलती की थी तो उस गलती को एडमिट करके दुरुस्त करने की इजाज़त भी तो मांग सकते थे, बजाय इसके कि इस डिबेट में चले गए। जी हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। मेरे नज़दीक गलती मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसकी जो है तस्हीह करने में भी कोई अमर माने नहीं होता। गलतियां हो जाती हैं हुकूमतों से अगर वो जल्दी अपनी तस्हीह कर लें, लेकिन अब पता नहीं यहाँ पर कौन सी मजबूरियां हैं कि वो उनको ये कुछ करना पड़ता है। मेरे नज़दीक तो ये मैं समझता हूँ जनरल बाजवा साहब को भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि इस वक्त एक मुश्किल में हम फंस गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो खुद वॉलंटरी तौर पे कहें कि जी हाँ मैं रिटायर होता हूँ कल और नए चीफ को मुकर्रर करें। क्या ज़रूरत है, 3 साल काफ़ी हैं, उन्होंने अपना रोल अदा करना था, किया है, अच्छा किया है। उससे पहले राहिल शरीफ साहब ने भी 3 साल ही किया था। तो ऐसी कौन सी बात है कि इस दफ़ा चेंज ऑफ कमांड नहीं हो सकती कि राहिल शरीफ से बाजवा साहब तक चेंज ऑफ कमांड हुई है और वो कामयाबी से हुई है, तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं कि आज जनाब बाजवा साहब से किसी और जनरल साहब में चेंज ऑफ कमांड नहीं हो सकती। लिहाजा मुल्क चलते हैं, अदारे चलते हैं, अशखास आते हैं और जाते हैं सारी दुनिया में, तो इसलिए मेरे नज़दीक इस पर इंसिस्ट ही नहीं करना चाहिए कि हमने ज़रूर एक ही मखसूस शख्स को ही रखना है। साहब जो है वो अपना मनसब छोड़ के तो वो यहाँ पे उनको डिफेंड करने आ गए हैं, जबकि रोल सारा जो परफॉर्म करना है इस सारे केस में वो तो अटॉर्नी जनरल ने करना है, या वो फेडरेशन का जो मौक़िफ़ है वो सामने आना है। जनरल बाजवा का जो मौक़िफ़ है वो तो इतना रेलेवेंट एज सच नहीं है क्योंकि वाकई उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो या तो वो ये कह दें कि जी मैं इस्तीफा दे देता हूँ, या वो कह दें कि जी मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, कंटेस्ट तो हुकूमत करे। तो लॉ मिनिस्टर साहब जो आ गए हैं और उन्होंने जो फर्द जज्बात में ये मनसब उठा लिया है, तो वो समहाउ उसमें जैसे मैंने कहा कि वो इमोशनलिज्म ज्यादा नजर आ रहा है और रैशनल एलिमेंट जो है वो कम नजर आ रहा है। तो ये कुछ अजीब सी अनहोनी सी बात हुई है पहली दफा, और वो क्या वजह है क्यों हुकूमत मौजूदा जो है वो इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रही है कि जनरल बाजवा के सिवा पाकिस्तान में कोई शख्स ही नहीं है जो कि इस मनसब को संभाल सके। अगर वाकई वो इंसिस्ट कर रहे हैं और वो ठीक कह रहे हैं तो फिर वो वजह बता दें, और अगर वो वजह भी नहीं बता सकते तो फिर बड़ा मुश्किल है कि
ان حالات میں کورٹ جو ہے یہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر دے؟ اس میں حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں، ظاہر ہے بنیادی ذمہ داری تو وزارت قانون کی بنتی ہے، جو کچھ یہ خڑمس مچا ہے اور اس کے بعد وہ استعفیٰ لیا گیا ہے، دیا گیا ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف کے وکیل بھی بن گئے ہیں، ادھر ان کا اپنا وکالت نامے کا ایشو ہے، تو یہ کیسے فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ کل بار کے ساتھ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو سنبھال کے آئیے گا، تو یہ کیسے آگے چلے گا معاملہ؟ میں سمجھتا ہوں سارے معاملے میں یہ ٹھنڈے دل سے غور نہیں کیا، اور جو بات احسان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ریشنلزم کی یا ریزنیبلنس کی کمی نظر آ رہی ہے، بھائی ڈسپیشنیٹلی سوچیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے آئین کے تحت۔ یہی جواب اس کا یہی ہے کہ جب ایک شخص اپنا ٹینیور پورا کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ریٹائر ہو کے جانا چاہیے اور اس کی جگہ دوسرے شخص کو آنا چاہیے۔ آئین میں بھی ایک کنٹینیوٹی کا تصور رکھا گیا ہے، فوج کے ادارے میں بھی ایک کنٹینیوٹی کا تصور رکھا گیا ہے، تو اس سے جب آپ باہر نکلیں گے اور طریقہ کار سے آپ کوشش کریں گے اور بضد ہوں گے کہ جو بھی ہم نے فیصلہ کیا درست یا غلط ہم اس پر مصر رہیں گے، تو یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اب بھی انہیں اس ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور نہ باجوہ صاحب کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ جی مجھے رکھے، ہر صورت ایکسٹینشن دیں، اور نہ ہی حکومت کو ان کو رکھنے میں کوئی بضد ہونا چاہیے، اور اس معاملے کو آئین کے تحت ایک اچھے افہام و تفہیم سے طے ہو جانا چاہیے، اور وقت کم ہے، اس میں مزید وقت ضائع ہونا نہیں چاہیے اس ایک خام خواہ کی بحث پر۔ لیکن حامد خان صاحب، اس سے پہلے کہ میں عرفان قادر صاحب کی طرف جاؤں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کل کیا آ کر کہہ سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں، کیا فردر وہ آرگو کر سکتے ہیں، یا یہ کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر معاملہ غیر قانونی ہوا تو پھر ذمہ داری ہم پر آ جائے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ خود آپ اپنی غلطی کی تصحیح نہیں کرتے اور آپ اس کے مطابق آئین کے مطابق اقدامات نہیں اٹھاتے، تو پھر آخرکار تو عدالت نے تو فیصلہ دینا ہی ہے۔ عدالت آپ کو امبیرسمنٹ سے بچا رہی ہے اور آپ پر چھوڑی کہ آپ خود اس کی تصحیح کر لے، تو آپ کو یہ بات اشارہ عدالت کا سمجھنا چاہیے، اور اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے ادارے کو بھی جو ہے امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے اور حکومت کو بھی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں عرفان قادر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت پھر سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، اور میٹنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، مشاورت کا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پروسیجر کو درست کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ پروسیجر کو درست کرنے میں کیا آپشنز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو زیادہ ہیئر سپلٹنگ میں نہیں جانا چاہیے، جو چیزیں بہت عیاں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ایئر چیف کا ایک ٹینیور ایک فکسڈ ہے، وہ ہمیشہ اس ٹینیور پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی توسیع نہیں ہوتی۔ نیول چیف جو ہیں وہ بھی اپنے ٹینیور پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح صدر پاکستان کا جو کہ ہائیسٹ آفس ہے، ایک ٹینیور مقرر ہے، وہ اپنے ٹینیور پورا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کی ایک مدت ہے، اس حد تک وہ رہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی توسیع ان کو نہیں مل سکتی، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم بھی اسی طرح اپنے وقت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور پوری اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت جب پوری کرتی ہے تو وہ بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک فرد واحد پہ کہ ان پہ کوئی کسی قسم کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اور وہ جتنا مرضی اس کو چاہیں ایکسٹینڈ کرتے رہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ کوئی اپیرنٹلی ریزنیبل چیز نہیں نظر آتی اس کو۔ تو یہ تو بالکل یعنی لگتا ہے جیسے کہ آپ منطق کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں، اور کوئی چیز جو کہ منطق کے خلاف ہو تو وہ قانون کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اگر کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے
وزیر اعظم ایک فیصلہ کرتے ہیں، صدر پاکستان اس کی توثیق کرتے ہیں، تو کیا ایگزیکٹو کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے اور اس پہ عمل درآمد کروا سکے؟ دیکھیے، جو بھی فیصلہ ایگزیکٹو نے کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہے، چاہے اس میں کابینہ کی بھی مرضی شامل ہے، وزیر اعظم کی بھی شامل ہے، صدر بھی اس پر جو ہے عمل درآمد کرتا ہے، تب بھی وہ جو آئین اور قانون کے خلاف اگر وہ ایکشن ہے تو وہ درست نہیں ثابت ہوگا، اور اس پر عدالت مجبور ہوگی کہ اس کو کالعدم قرار دے دے۔ لہٰذا بات تو سبسٹنس کی ہے، پروسیجر کی نہیں ہے۔ پروسیجرز جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ یہاں پر سوال بنیادی طور پہ ہے، کیا آرمی چیف جو اپنی ٹرم مکمل کرتا ہے، کیا اس کو آئین اور قانون کے تحت توسیع دینے کا کوئی شک موجود ہے یا نہیں؟ اس کے بعد دوسری کیا اس کا اگر ہے تو اس کا جواز ہے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سبسٹنس کی ہیں، یہ میرٹ کی ہیں، اس پر تو فیصلہ ہونا باقی ہے۔ آپ جو پروسیجر غلطی ہے وہ تو چلیے آپ درست کر لیں گے، اس سے سبسٹینٹیو اور جو میرٹ کی غلطی ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ تو یہی معاملہ اس وقت واضح طور پر عدالت کے سامنے، اور عدالت نے اس کو طریقے سے کنوے کر دیا ہے حکومت کو کہ دیکھ لیجئے گا، آپ کے ایکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق بظاہر نظر نہیں آتے، آپ خود درست کر لیں، ورنہ ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ دے دیں۔ اس میں عرفان قادر صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پروسیجرل میٹر جو ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بنیادی وجہ وہی بنا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے جس پہ وزیر اعظم کے دستخط ہیں، پھر اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا ہے، پھر اس کو پریزیڈنٹ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، وہ پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دیتا ہے، اس کے بعد خیال آتا ہے کہ نہیں یہ تو کابینہ سے بھی منظوری لینی تھی، پھر وہ ایک ہنگامی حالت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ 25 میں سے 11 لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں، وہ سائن کر دیتے ہیں، باقی نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس صورتحال نے معاملے کو اور زیادہ ایگریویٹ کیا، خراب کیا؟ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیجرلی تو غلطیاں یہاں پہ ہیں، لیکن پروسیجر سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر ہو کے بھی بات کریں تو سبسٹانشلی بھی بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ غلطی جو اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے وہ وہی نظر آ رہی ہے کہ جو وجوہات بیان کی ہیں، کیا وہ وجوہات جو ہیں وہ لیگلی ٹینیبل ہیں، کیا وہ کورٹ کی جو لیگل اسکروٹنی ہے اس کو وتھ اسٹینڈ کر سکتی ہیں؟ تو اسی لیے سپریم کورٹ نے کویسچن جو فریم کیا ہے مین، وہ یہی فریم کیا ہے کہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ صرف انہی کا نام لے رہے ہیں ان حالات میں۔ تو اس پہ سپریم کورٹ چونکہ کنونس نہیں تھی، اور اپیرنٹلی ان کو یہ بات بھی عجیب لگی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ریجنل سیکیورٹی کا جو ایشو ہے، یہ جو ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے، یہ تو فوج نے ایز این انسٹیٹیوشن اس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ کوئی فرد واحد پہ تو یہ محیط نہیں ہے۔ تو لہذا سبسٹانشلی جو ایشو اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ والا ایشو ہے، اور وہ کہ وہ ایشو سامنے ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو پروسیجرل irregularities ہیں، اس کو بھی سپریم کورٹ اس کے ساتھ کلب کر رہی ہے تاکہ گورنمنٹ کو بتائے کہ آپ نے جو کچھ بھی اب تک کیا ہے وہ کوئی ریزنیبل ایکسرسائز ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہمیں اس میں ایک آربیٹرینس نظر آ رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جو کویسچن فریم کر دیا ہے، اب سپریم کورٹ اس کویسچن سے تو ہٹ نہیں سکتی کیونکہ وہ تو سب سے ریلیونٹ بات ہے۔ اس میں بالکل اب سپریم کورٹ کی ڈسکریشن اپنی جو ہے نا وہ واقعی ختم ہو گئی ہے، اور ان کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں قانون میں، ان قانون کے شکنجے میں ججز نے وہ جکڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے باہر نکل نہیں سکتے۔ گورنمنٹ ان کو سیٹسفائی نہیں کرے گی۔ اس میں حامد خان صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا دن جو ہے